حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور 15 سال تک روزانہ رات کو ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے اور 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے۔ اور جس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 55 حج کیے ہیں۔ جب آخری دفعہ حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو جو خدام بیت اللہ تھے تو ان کو آپ نے اپنا نصف مال پیش کر دیا اور کہا کہ مجھے بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی تو آپ نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 15 پارے پڑھے، اور پھر اسی طرح دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دوسرے 15 پاروں کی تلاوت کی۔ اور جب آپ نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا تو ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، یا اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا، یا اللہ ابو حنیفہ کی عبادت قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ والے کس طرح جو ہے وہ اتنی طویل عبادت کرتے ہوں گے، چونکہ ہم نے تو نماز تراویح ادا کرنی ہو تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاؤں سوج گئے ہیں، تو ہمارے لیے تو اتنا کو مشکل ہوتا ہے، تو وہ کس طرح ساری رات تہجد کے مصلی پہ گزار دیتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ بعض اوقات کرکٹ کا میچ لگا ہو نا تو لوگ بیٹھ کے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات پنکھا بھی نہ چل رہا ہو، گرمی کے موسم میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان سے کہا جائے نا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنا قیمتی وقت آپ اس کے اندر برباد کر رہے ہیں، تو آپ کو اس سے کیا شوق ہے، کیا ذوق ہے آپ کا؟ تو ان سے جب یہ کہا جائے تو کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ، آپ تو بے ذوق ہیں، آپ کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور کیا لطف آتا ہے، آپ کو اس سے کیا خبر، آپ اس سے آشنائی نہیں رکھتے ہیں۔ جب کرکٹر شاٹ لگاتا ہے اور مطلوبہ ٹیم میچ جیتی ہے، پھر جو خوشی ہوتی ہے، جو فرحت اور مسرت ہوتی ہے، آپ کو اس کی کیا خبر؟ اللہ اکبر۔ یہ جس کو میچ کا شوق پڑ جائے تو اس کو 3 گھنٹے بھی مشکل نہیں لگتے ہیں، جس کو قرآن پڑھنے کا شوق پڑ جائے، جس کو اللہ سے محبت ہو جائے، جس کو قرآن کا شغف پڑ جائے، اس کے لیے ساری رات میں مشکل نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرمایا کرتی ہیں کہ یا اللہ کوئی ایک رات تو ایسی بنا دے کہ تیری بندی کا شوق سجدہ پورا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ پھر اس کے اندر جو ہے وہ لطف آتا ہے، تو اللہ والوں کی اسی طرح ساری رات تہجد کے مصلی پہ گزر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو ان کو شوق ہوتا ہے، وہ تو کہتے ہیں کب رات ہو اور ہم تہجد کے مصلی پہ کھڑے ہوں اور اللہ کی عبادت کریں، ذکر و فکر میں مشغول ہوں، تو پھر ان کو صبح اٹھانا بھی نہیں پڑتا ہے۔ یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ صبح کسی نے جانا ہو یا مری کا ٹکٹ بک کروایا ہو، گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہو، تو رات میں ساری رات نیند ہی نہیں آتی کچھ لوگوں کو۔ تو اسی طرح جن کو اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ بھی رات صبح ان کو اٹھانا نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ ان کی آنکھیں خود ہی کھل جاتی ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ میرے کانوں کو دستک کی ضرورت نہیں پڑتی، میرے کانوں کو دستک کی ضرورت نہیں پڑتی، مجھے عشق اٹھاتا ہے اذان سے پہلے۔ تو پھر ان کو جو ہے وہ جگانا نہیں پڑتا ہے، انہیں خود ہی جو ہے وہ ان کی آنکھیں نیند سے بیدار ہو جاتی ہیں۔